بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 189، اس میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رہو یہاں تک کہ فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر 3 مفردات ہیں، ایک ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ 2 ہیں، وَاتَّقُوا اور اللہ۔ تقوی کے ہیں واو کاف یہ، اللہ کا ہے الف لام ہے، اور لعلکم کے بعد تفلحون فے لام ہے۔ تو واو کاف یہ اور الف لام ہے، ان دونوں کی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تفلحون فلاح فے لام ہے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآنک ڈکشنری لیتے ہیں، یعنی وہ لغت جس سے ہمارے تراجم بنائے جاتے ہیں یا تراجم میں جو معنی لیے جاتے ہیں، عام تراجم میں جو معنی لیے جاتے ہیں اس لغت سے فلاح کے معنی پیش کیے جاتے ہیں۔ فے لام ہے، فلاح یفلاح فلحن، پھاڑنا، زمین میں ہل چلانا۔ مشکلات اور رکاوٹوں کو پھاڑ کر عبور کر کے اپنا مطلوب حاصل کر لینا، مراد پا لینا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 22/77۔ اور تم لوگ عمل کرو بھلے شاید کہ تم لوگ مراد پاؤ۔ مفلحون، مراد پانے والا۔ اولئک ھم المفلحون 2/5، یہ لوگ ہی مراد پانے والے ہیں۔ تو یہ ہم نے معنی سمجھے جو عام مروجہ تراجم میں لیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لغات القرآن کی طرف، جس سے کہ معنی لے کر مفہوم بنایا گیا ہے۔ فے لام ہے 2/189۔ فلاحن کے معنی ہیں پھاڑنا، شگاف کرنا، چاک کر دینا۔ اسی لیے فلاحن کاشتکار کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ کھیتی کے لیے زمین میں ہل چلا کر اسے پھاڑتا ہے۔ فلاحاتن کاشتکاری اور کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ فلاحن کسان کی محنت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت ایک دانے کے بدلے میں 100 دانوں سے اس کی جھولیاں بھر دیتی ہے، اس لیے فلاحن کا لفظ کامیابی اور بقا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفلحون وہ ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھ جائیں، جن کی محنت ثمربار ہو جائے، جنہیں کامیابی اور بقا نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مومنین کے متعلق آتا ہے، اولئک ھم المفلحون 2/5، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نفس انسانی کے نشو و نما پا کر انسان کے کامیاب و کامران ہونے کے متعلق آتا ہے، قد افلح من زکاھا 91/10، جس نے اس کی نشو و نما کی وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم نے انسانی سعی اور عمل کا حاصل نجات نہیں بتایا۔ نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لینا، یعنی یہ صرف سلبی نگیٹیو چیز ہوتی ہے، منفی چیز ہوتی ہے۔ ایک شخص اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا،
اس کے بعد اس نے دوڑ دھوپ کی اور اسے اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ اس طرح وہ شخص پھر اپنی پہلی حالت پر پہنچ گیا، یعنی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس سے کیا اس کی مطلب ہے کہ مصیبت اس پر پڑ گئی، وہ بیچارے نے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کوشش کی، وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا، مصیبت سے نجات مل گئی۔ نجات ملنا جو ہے کچھ حاصل ہونا تو نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی 1 کلو وزن کا اضافہ ہو جائے یا کوئی 1 کلو وزن کی کمی ہو جائے، بس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا دن ٹینشن رہتا ہے، اس کے بعد وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، اور اسی حالت میں وہ آنا چاہتا ہے۔ اسی کو نجات کہتے ہیں۔ اس دوڑ دھوپ سے اسے کوئی مثبت پوزیٹیو فائدہ تو نہیں ہوا، یعنی کوئی چیز کا اضافہ اس کے اندر نہیں ہوا، لہٰذا یہ قرآنی تصور نہیں ہے۔ قرآن کا تصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک صاف ستھری سلیٹ لے کر آتا ہے، یعنی اس کے پاس اس کے اندر ایک صاف ستھری سلیٹ ہوتی ہے، وہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے اس کی مثمر صلاحیتوں کی نشو و نما اور اس کی ذات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس سے اسے اس زندگی کی تمام خوشگواریاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کی زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سب مثبت نتائج ہیں، اس لیے انہیں فلاحن سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کھیتی کا پروان چڑھنا، اس کا ثمربار ہونا، یا یہی معنی فوز کے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آتا ہے نا فوزن، تو فوز کے بھی یہی معنی ہیں۔ سورہ بقرہ میں جماعت مومنین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اس نظام قرآنی کے اندیکھے نتائج پر ایمان لاتے ہیں، 2/3۔ پھر وہ اس نظام کو عملاً متشکل کرتے ہیں، اور جب اس کے مرئی اور محسوس نتائج ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کا ایمان بالغیب، یعنی کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ یہ ایمان بالغیب جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے، 2/4۔ اس کی مثال پیش کی گئی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کسان ہوتا ہے جس کو عربی میں فلاحن کہتے ہیں، جو اپنے ایمان محکم کی روح سے بیج کو مٹی میں ملا کر مہینوں اس پر محنت کرتا رہتا ہے، اور بالآخر اس کی محنت کے نتائج فصل بن کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ 2/5 اولئک هم المفلحون۔ الفلاح کے معنی البقاء ہیں، یعنی ثابت اور محکم طور پر باقی رہنا، اور مفلحون کے معنی ہیں وہ لوگ جو عیش جاوداں کے مالک ہوں۔ یاد رہے یہ کامیاب زندگی اس دنیا کی بھی ہے اور موت کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ اسی طرح آخرت سے مراد اس دنیا میں مستقبل کی زندگی بھی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، یعنی کامیاب زندگی بھی صرف اس دنیا کی زندگی کو نہیں کہتے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس کو بھی کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہم مستقبل کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، تو یہ ہمارا اگلا سانس بھی ہو سکتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی آخرت کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔